أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اور تجھ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، تو کہ وہ ایک گندگی ہے، پس الگ رہو عورتوں سے حیض کے دوران اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر ان کی طرف آؤ جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس آؤ اپنی کھیتیوں کی طرف جہاں سے تم چاہو اور آگے کی تدبیر کرو اپنی جانوں کے لیے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے کا جو مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ ہے، دو مضمون مرکزی مضمون ہیں، ایک قتال فی سبیل اللہ اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ ان میں سے جو قتال فی سبیل اللہ والا مضمون ہے، جب وہ تیسری دفعہ ذکر ہوا سورت کے اس دوسرے حصہ میں، تو اس میں حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کے حوالہ سے ذکر فرمایا گیا۔ اب یہ جو حرمت والے مہینہ کے اندر لڑائی ہے، اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ کہ اگر حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کی جائے تو اس مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ اگر لڑائی نہ کی جائے جبکہ دشمن چڑھائی کر رہا ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو دشمن کو غالب ہونے کا موقع ملے گا، وہ فساد پھیلا دے گا، فتنہ پیدا کر دے گا۔ تو گویا کہ دو پہلو ہیں۔ اب جب اس طرح دو پہلوؤں کا تقابل آ جائے تو پھر اللہ رب العزت جو بڑا پہلو ہے اس کی طرف توجہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک طرف یہ ہے کہ لڑائی کریں تو حرمت پامال ہوتی ہے، دوسری لڑائی نہ کریں دوسری طرف تو پھر یہ ہے کہ مغلوبیت ہوتی ہے، کفار کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دوسرا پہلو جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے، اس کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے۔
اب جب دشمن چڑھائی کر رہا ہے تو پھر حرمت پامال ہوتی بھی ہے، تو ایک مجبوری ہے۔ خود اپنی طرف سے تو تم چڑھائی نہ کرو حرمت والے مہینوں میں، لیکن جب دشمن چڑھائی کر رہا ہے تو پھر حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ کر کے نہیں بیٹھ رہنا، بلکہ مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ جو دو پہلوؤں والا ایک مسئلہ ذکر ہوا، ایسے مسائل کو ذو جہتین کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ ذکر ہوا تو اس کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے پھر اس مقام پر 5 مزید ذو جہتین مسائل ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے 4 مسائل کے متعلق گفتگو گزشتہ دروس کے اندر ہو چکی ہے، اور آج کے درس کے لیے جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان میں 5واں ذو جہتین مسئلہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک ربط ہو گیا گزشتہ آیات کے ساتھ۔ دوسرا ربط یہ کہ اس سے پہلے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، اور قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے انما المشرکون نجس بھی فرمایا ہے کہ مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت کا جو یہاں پر فرمایا گیا ہے، یہ میں واضح کر چکا ہوں ایک درس میں کہ اس سے مراد ایسے مشرک مرد اور عورتیں ہیں کہ جو اہل قرآن اور اہل کتاب نہیں ہیں۔ باقی اہل کتاب کا کیا حکم ہے، اہل قرآن کا کیا حکم ہے، وہ میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں۔ تو بہرحال مشرک نجس ہے تو اس سے نکاح کا تعلق منع کر دیا گیا۔ تو حیض بھی تو ایک نجاست ہے، جیسا کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کل ہوا اذن، وہ ایک گندگی ہے، ایک نجاست ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ربط بنتا ہے کہ پہلے ایک اعتقادی نجاست کا تذکرہ کیا گیا، اب یہاں پر ایک بدنی نجاست کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اعتقادی نجاست کی وجہ سے وہاں تو مکمل حرمت ہو گئی کہ وہاں ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں کرنا۔ اعتقادی نجاست جو ہے وہ بڑی چیز ہے، جسمانی اور بدنی نجاست وہ چھوٹی چیز ہے، تو اس کے لیے اتنا بڑا حکم نہیں کہ ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں قائم کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے کہ خواتین کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو تبھی آگے اولاد بھی بنے گی اور معاشرہ آگے چلے گا۔ تو یہ تو ممانعت کی نہیں جا سکتی فطری طور پر کہ بالکل خواتین سے کبھی تعلق ہی کوئی نہ رکھو، لیکن جو نجاست کا دورانیہ ہے تو اس دورانیے میں تعلق نہ رکھو۔ تو اس کا ذکر اس مناسبت سے بھی ہو گیا، تو یہ دوسرا ربط ہو گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ کہیے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ اذن کا ایک معنی گندگی اور دوسرا معنی بیماری۔ گندگی والا معنی وہ ایک واضح معنی ہے، اور بیماری جو ہے وہ 2 طرفہ مفہوم ہے بیماری کا۔ ایک یہ کہ عورت بھی جس وقت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ جو حالت ہے اس کے اندر اس کی کیفیت تقریباً ایک مریض والی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کمر درد وغیرہ ہو جانا یہ ایک عام بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حیض کے دوران اگر اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا جائے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کو بیمار کرنے والا ہوتا ہے، اور خود مرد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، مرد کو بھی بیماری کا خدشہ اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک تو یہ کہ عورت کی اپنی کیفیت ہی وہ بیماری والی ہوتی ہے، دوسرا اس کے لیے بیماری بننے کا خدشہ ہوتا ہے، تیسرا خود مرد کے لیے بھی یہ بیماری بننے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اذن ہے، بیماری ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ ایک بیماری ہے، ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس الگ رہو عورتوں سے حیض کے دوران۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔
حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں پر لفظ اللہ رب العزت نے یہ استعمال فرمائے کہ عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن کیا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے بالکل قریب تک بھی نہیں جانا؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلے کی کیفیت اور ہے، لفظ یہاں پر کچھ اور ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ قرآن حکیم کے صرف ظاہری لفظ ہی نہیں دیکھے جاتے، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آگے احادیث مبارکہ میں اس کی کیا وضاحت آئی ہے، کیا تفسیر آئی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہود کا نظریہ واقعی یہ تھا کہ اگر کوئی عورت حیض میں چلی گئی ہے تو اب اس کے بالکل قریب بھی نہیں جانا، اس کے ساتھ مکمل طور پر تعلق ختم، جس جگہ پر وہ بیٹھی ہے ادھر بیٹھنا ہی نہیں۔ اگر وہ کھانا بناتی ہے تو اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا، بلکہ کسی پاکیزہ عورت سے کھانا بنوایا جائے۔ تو یہود کے اندر یہ نظریہ واقعی موجود تھا، لیکن شریعت اسلامیہ میں یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنے بڑے لفظ کیوں آگے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑی حیاؤں والے ہیں اور حیا کا ہی حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب ایسے معاملات ذکر کرتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ جو شرم و حیا کے حوالہ سے ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت صرف اشارے کے اندر بات ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک صرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کو کنایہ کے معنی میں لیا جائے گا، اور مراد اس سے یہ ہوگی کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا۔ باقی قریب جانے کی ممانعت کوئی نہیں ہے، ان سے بوس و کنار بھی ہو سکتا ہے، پاس لیٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا۔ اللہ واللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوتا تھا، اور اس حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک حائضہ عورت کی گود میں ہے تو اس سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ حائضہ کے قرب کے ساتھ شاید تلاوت منع ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت تک بھی کر لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جائے نماز پکڑا دو۔ اب اتفاقاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حائضہ بھی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ جائے نماز بھی مسجد کے اندر پڑی تھی، البتہ مسجد میں ایسی جگہ پر تھی کہ بالکل کنارے پر تھی، صرف ہاتھ اندر کر کے اس کو اٹھایا جا سکتا تھا، خود اندر جانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے جائے نماز پکڑا دو۔ اب معاملہ بھی جائے نماز کے پکڑنے کا ہے اور ہے بھی وہ مسجد میں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آقا مجھے تو حیض ہے، تو کیا اس حالت میں جائے نماز کو ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ کیا میں آپ کو پکڑا سکتی ہوں؟ ہے بھی وہ مسجد میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مسجد میں داخل ہونا منع ہے، لیکن وہاں سے کوئی چیز اگر تو باہر سے ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیتی ہے تو وہ کوئی منع نہیں ہے، تم جائے نماز مجھے پکڑا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا بنانے کے حوالہ سے بھی پوچھا کہ میں روٹی بنا دوں جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیض کی نجاست تمہارے ہاتھوں کے اوپر نہیں لگی ہوئی، بنا سکتی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیض کی حالت میں، عورتوں کی حیض کی حالت میں اپنی ازواج کی ان کے ساتھ لیٹنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک زوجہ مطہرہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور زوجہ مطہرہ نے محسوس کیا کہ میرا حیض شروع ہو رہا ہے، تو وہ اٹھیں اور انہوں نے حیض کے لیے مخصوص کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے، تو وہ حیض والے کپڑے انہوں نے پہن لیے، تہمت باندھ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو حیض شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہرحال آ کے لیٹ جاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ایک ہی کمبل کے اندر جو ہے وہ لیٹے ضرور ہیں۔ اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی دھوتی ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہ حجرے کی طرف لے جاتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دھو دیتی ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ حیض کے دوران اپنی عورت کے ساتھ میں کتنا تعلق رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت سے اوپر کا تعلق رکھ سکتے ہو۔ تو طریقہ یہی ہے کہ حیض کے دوران اگر قریب ہونا ہے تو خاتون جو ہے اس کے ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے تو اس کے اوپر کپڑا ضرور ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ازدواجی تعلق کے علاوہ، مباشرت کے علاوہ باقی بوس و کنار وغیرہ وہ سارا کچھ جائز ہے۔ اب شریعت اسلامیہ کے اندر جب یہ چیزیں جائز قرار دے دی گئیں، جبکہ یہودیت کے اندر یہ منع تھیں، تو یہودی کچھ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ اسلام کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی خاص چڑ ہے کہ ہم جو بھی حکم اسلام کا آتا ہے ہمارے حکم کے خلاف ہی ہوتا ہے، تو یہ اسلام کو تو ہمارے ساتھ کوئی چڑ ہے معاذ اللہ۔ وہ اس طرح کی باتیں آپس میں کرنے لگ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی جو ہیں آپس میں ان کی بڑی گہری دوستی ہے۔ احادیث مبارکہ میں جو ان کے مختلف واقعات نظر آتے ہیں تو یہ ہمیشہ اکٹھے ہی نظر آتے ہیں، ان کا آنا جانا جدھر بھی آتے جاتے ہیں یہ اکٹھے ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بڑی گہری دوستی تھی ان کی آپس میں۔ تو یہ دونوں دوست جو ہیں انہوں نے اتفاقاً یہودیوں کی باتیں سن لی۔ جب انہوں نے یہودیوں کی باتیں سن لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، آقا ہم نے یہودیوں کی باتیں سنی ہیں، بڑے سڑ رہے ہیں وہ کہ آپ کی شریعت کے اندر جو ہے وہ بڑی اجازت مل گئی ہے، ان کی شریعت میں اجازت کوئی نہیں۔ تو آقا اجازت دیو نا، سجرہ انہوں نے ہور ساڑ لئیے کہ بوسو کنار وغیرہ ساتھ لیٹنے وغیرہ دی تو اجازت ہو گئی ہے، تو اجازت دیو نا کسی انہوں نے تعلق بھی قائم کر لیے تو ذرا ہور سڑن گے۔ اب انہوں نے تو صرف ایک اس جذباتیت میں کہ یہودی جو ہے وہ اس کو مناسب نہیں خیال کر رہے اور وہ اس سے چڑ رہے ہیں، تو صرف ان کو مزید چڑھانے کے لیے یہ بات کہی، لیکن ان کو یہ خیال نہ رہا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہوا ہے کہ لا تقربوہن، کہ ان کے قریب نہیں جانا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا۔ تو بے خیالی کے اندر، صرف اس جذباتیت کے اندر کہ وہ سڑ رہے ہیں تو ان کو کچھ اور جلایا جائے، تو یہ بات کہہ بیٹھے کہ آپ اجازت دے دیں تو ہم ازدواجی تعلق بھی نہ قائم کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت کے حکم سے ہٹ کر کوئی بات کی جا رہی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غصہ آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ غصے سے سرخ ہونے لگ گیا۔ ان دونوں کو بھی فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہاں تو اب اللہ کا حکم آ چکا ہوا ہے اور پھر بھی ہم نے اس طرح کے لفظ بول دیے کہ آقا اس کی بھی اجازت دے دیں، تو یہ تو ہم سے بڑا غیر مناسب ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب فوری طور پر معافی مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے غصے میں ہیں، ہم معافی مانگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی حالت میں کوئی ایسا حکم صادر کر دیں کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ مشقت والا بن جائے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مثلا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، یا اس قسم کا کوئی جملہ بول دیں تو ہماری تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں ہیں، اس وقت معافی مانگنے کی بجائے ہمیں سائیڈ پر ہو جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشگوار موڈ میں ہوں گے تو پھر ہم آ کے معافی مانگ لیں گے۔ تو یہ مسجد سے نکل گئے۔ اب اتفاق کی بات کہ تھوڑی دیر بعد کوئی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہدیہ لے کے آ گیا. جب وہ ہدیہ لے کے آ گیا اتنی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غصہ جو ہے وہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خیال کیا کہ انہوں نے کسی غلط نیت سے تو یہ بات کی کوئی نہیں تھی، صرف وہ یہودیوں کو جلتا دیکھ کے تو اس میں ذرا جوش میں آ کے انہوں نے بات کر دی. نیت تو ان کی کوئی غلط نہیں تھی، ان کی نیت کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے حکموں کو پس پش ڈالنا چاہتے ہوں، ایسا تو معاملہ ہے کوئی نہیں تھا، ہیں تو وہ مخلص صحابی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی وہ اسید بن حذیر اور عباد بن بشر اٹھ کے چلے گئے ہیں نا، تو یہ کھانے کی چیز آئی ہے تو ذرا ان کو بھی بلا لو نا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھا لے. تو صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا ہے. تو صحابہ کرام نے جلدی سے ان کو بلایا، وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو وقتی تو غصہ آیا تھا لیکن بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ سلجھ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. آگے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں. اب ایک لفظ فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں، دوسرا لفظ فرمایا کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں. پہلے لفظ کے متعلق بات یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تب تک ان کے قریب نہیں جانا، اور دوسرا لفظ جو ہے اس کے بعد ہے کہ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب خوب پاک ہو جائیں تو پھر ان کی طرف آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. پاک ہونا جو ہے اس سے مراد ہے حیض ان کا ختم ہو جائے، خوب پاک ہونا جو ہے اس سے مراد ہے کہ غسل کر لیں. اب اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ ان کے قریب نہیں جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. پاک ہو جائیں تو اس وقت تک ان کے قریب نہیں جانا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. لیکن آگے جو ہے یہ پاک ہونے کا نہیں کہا بلکہ خوب پاک ہونے کا کہا کہ جب خوب پاک ہو جائیں یعنی غسل بھی کر لیں تو پھر قریب جاؤ. سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ درمیان کا جو وقفہ ہے، جب حیض ان کا ختم ہو گیا پاک ہو گئی ہیں لیکن ابھی خوب پاک نہیں ہوئی، تب کے لیے کیا حکم ہے؟ تب کیا قریب جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا؟ کیونکہ جو قریب جانے کی ممانعت ہوئی ہے وہ حیض کے ختم ہونے تک ممانعت ہوئی ہے، لیکن جو قریب جانے کی اجازت ہوئی ہے وہ غسل سے ہوئی ہے. تو حیض کے ختم ہونے اور غسل کے درمیان جو تھوڑا وقت ہے اس میں کیا حکم ہے کہ کیا اس میں قریب جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ اللہ اللہ. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ انہوں نے ایک بات کہی، اور بات کہی ہے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت بڑی فقاہت ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو انہوں نے بڑے بہترین انداز میں حل کیا ہے، اور حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے پھر آگے اس کی ایک توضیح اور وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں ہے صنعت احتباق. چلے پہلے مسئلہ سن لیں. مسئلہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بتایا اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ یہ بتایا کہ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حیض سے پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حیض کی پوری مدت ہونے کے بعد عورت پاک ہوئی ہے. حیض کی پوری مدت جو ہے وہ احناف کے نزدیک 10 دن ہے، تو 10 دن پورے ہونے کے بعد پاک ہوئی ہے، ایک یہ ہے. اور ایک ہے کہ اس سے پہلے پاک ہو گئی ہے. تو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان آیات کو مد نظر رکھ کے یہ بتایا کہ اگر پورے 10 دن کے بعد وہ پاک ہوئی ہے تو پھر غسل نہ بھی کیا ہو نہ تو ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے. پھر فَإِذَا طَهُرْنَ یہیں پہ آ جائے، جب جس وقت صرف پاکیزہ ہوئی ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہو جائے گا. لیکن اگر 10 دن سے کم میں جو ہے وہ حیض ختم ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ جس وقت وہ غسل کر لیں تو پھر ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہوگا. یا پھر ایک متبادل یہ ہے کہ یا پھر ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہوگا. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان آیات کو اور احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بتایا.
حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ اس کی توضیح یہ کرتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر صنعت احتباق ہے۔ صنعت احتباق اس کو کہتے ہیں کہ چیزیں دو بیان کی جا رہی ہوں، لیکن پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے اس کا بھی کچھ حصہ حذف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے اس کا بھی کچھ حصہ حذف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، لیکن جو حذف کیا جائے نا اس کے اوپر اشارہ موجود ہو کہ پہلی چیز میں سے جو حصہ حذف کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دوسری چیز سے، اور جو دوسری چیز میں حذف کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے پہلی چیز سے، تو اس چیز کو کہتے ہیں صنعت احتباق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عبارت یوں تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى تَحُرْنَ، اچھا حَتَّى يَطْهُرْنَ او يَطَهَّرْنَ، تو یہاں پر او